اب ہم کیسے مان دیں اس قبیلے میں نبی آ گئے؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا۔ او خدا کے بندو، یہ برادری کا بت، قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ، وہ تعصب بن کے آن بن گیا، گروہ پرست ہو گئے۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا، قبیلہ دوسرا ہے۔ خدا را، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا۔ لیکن یہ گروہی تعصبات، اب دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دے اور اس کے بعد انسان کو زوال دیکھنا پڑے تو وہ وقت بڑا تکلیف والا ہوتا ہے۔ وہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، وہ راتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت انسان کو تھوڑی سی دھوپ بھی زیادہ چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کا غور سے دیکھنا بھی اسے گھورنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہے، زوال کے دن گزار رہا ہے۔ کوئی کسی اور طرف بھی اشارہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ انگلیاں میری جانب اٹھ رہی ہیں، تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، بے رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ زوال نعمت سے بچا۔ اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے۔ ایک یہ وقت ہے
لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں، ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے، ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدران نے قدر نہ کیتی، تے کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، تے بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم نا قدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی بھی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو دو چار دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں میں سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائے اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔
आप उनको गुजर जाने दें, आप ब्रेक लगा ले, ये आगे जाएंगे पीछे जाए, टाइम दें, कदर करे। अगर अल्लाह ने नेमत दी है उसे जाती हक ना समझे। एक तो नाकदरी ज़वाले नेमत का बायस बनती है, फिर नाशुक्री, जब लोग शुक्र नहीं ना करते फिर नेमतें चली जाती हैं। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। और रब फरमाता है वाला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफराने नेमत किया तो मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। तो इस अजाब का एक माना ये भी उलमा ने किया है कि वो नेमत तुमसे चली जाएगी अगर शुक्र नहीं करो। कुफराने नेमत करोगे, नाशुक्री करोगे, वो नेमत रुखसत हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं कदर ही नहीं करते। जहां भी आप हैं, जिस मकाम पर भी हैं, जहां भी हैं, आपका सीना हर वक्त चौड़ा होना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को समझाने के लिए कहा करता हूं कि मैं नाज से कहता हूं जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले हैं दुनिया में किसी को नहीं मिले, और जिस तरह के माँ बाप मुझे मिले हैं मेरा ख्याल है शायद किसी को ना मिले हो। और फिर उसके बाद जिस तरह के दोस्त, शागिर्द, मुरीद, प्यार करने वाले, ये देखो ना दोस्तों को जगह नहीं मिली, खड़े हैं यहाँ पे। तो मैं फिर कभी कभी नाज से कहा करता हूँ खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। आप जहां हैं, जिस मकाम पर है, आपकी तबीयत शुक्र के अंदर ढली हुई हो। एक हमारे यहाँ बच्चा पढ़ा करता था, तो अच्छे खाते पीते घर का था, तो हर वक्त की लड़ाई, फलानी चीज नहीं मिली, फलानी चीज नहीं मिली, हर वक्त का रट्टा। तो मदरसे में बच्चे काम लगे हुए थे, तो हमारी मस्जिद की ना, छोटी मस्जिद की खिड़कियों से मदरसा नजर आता है। मैंने उसे कहा पुत्र वो देख जरा क्या होने लगा है। तो मजदूर ने पोना खोला, दोपहर का टाइम था, फिर उसने हाथ धोए, पोना खोला, पानी रखा, फिर वो छोटा सा तोड़ा था सीमट वाला, वो बिछा के उस पर वो बैठ गया। फिर उसने जब वो खोला ना पोना, तो उसमें से जो रोटी थी वो काफी सारी, वो अचार वगैरह, सालन, वो कुछ पोने को भी लग गया था। फिर उसने जिस शौक से बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, और जिस मजे से रोटी खाई है ना उसने, और फिर उसे उसका तलफ्फुज नहीं ठीक होगा, पर लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। हो सकता है उसे सीखने की जरूरत हो, लेकिन उसने जब वो खा के हाथ उठाए ना, और कपड़े सारे मजदूरी से भरे हुए, और जिस ज़ौक़ से उसने आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा पुत्र इसको रिस्क खाना कहते हैं और इसको शुक्र करना कहते हैं। ये लाइन लगी हुई है खाने पीने वाली चीजों की, और मैं नहीं खानी, तो मैं नहीं खानी, तो ये मेरी पसंद की नहीं है, तो ये मेरे अब्बा जी कहा करते थे भुख लगी होवे ते हर शै दा स्वाद है, ते ना लगी होवे ते बड़ नखरे नखरे ने। ना कदरी और ना शुक्री ये ज़वाले नेमत का बायस बनती। कभी ना शुक्री ना करे, जो चीज है उस पर खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा करे, और हर हाल में शुक्र अदा करे। कहे मालिक ने जो मुझे दिया है करम ही हो गया है, जो अल्लाह ने मुझे अता की है उस पर उसकी रहमत हो गई, फजल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 लोग होंगे जिन्हें रब हिसाब के बगैर जन्नत अता कर देगा। फरिश्ते भी हैरान होके पूछेंगे ओ तुम कौन हो, कोई हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो कहेंगे हम वो हैं जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते। वजूद ढले, मैं अपने दोस्तों से कभी कभी कहता हूँ मेरा ना वजूद ढलता है। कभी आपने मोमबत्ती देखी है, उसका वजूद ढलता है। तो एक दरवेश ने कहा है वो इसलिए ढलता है कि वो समझती है मेरे ऊपर रोशनी है, उस रोशनी की वजह से वो ढलती जाती है, ढलती जो नेमत बड़ी है, मेरे ऊपर नूर है, लिहाजा वो शुक्र में सारी ढल जाती है, मिलिया मेट हो जाती है।
تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں، کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤ، 1 منٹ نہ لگا۔ یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دیں، اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی، پھر یہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں، زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں، شکر کی، اور ہر حال میں کریں۔ 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا، کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا، آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا، آپ کو زندگی سکون میں ملے گی۔ تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے، پڑھا نا سورہ حشر میں، اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اسے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے، تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے ہی بڑے ہیں نا۔ اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی۔ نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے، وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی، 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے یہ ساری ہند کی بہن بھائیوں کا بڑا، یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے، تکبر نہیں۔ پھر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے، آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا۔ بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے، درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے، اور اگر درخت کھڑا ہو، ٹہنیاں بھی کھڑی ہو، اکڑی بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں۔ جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا، عاجزی کرتا ملے، سمجھو پھلدار ہے۔ لیکن اگر تکبر ہی تکبر نظر آئے معاذ اللہ، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، پیسہ ہی پیسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دی۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے، نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے۔ اگر عاجزی ہو جائے انکساری، اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا، 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا، عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے۔ یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کرتے
याद रखना, सही सही चलना, वरना कयामत में रब का सामना नहीं कर सकेगा तू। अपने आप से खुद एहतसाबी तकब्बुर से नेमतें चली जाती है, ज़वाले नेमत होता है। एक खातून है बड़ी नेक, तारीख में गुजरी है, तो वो कहती है कि मैं एक जगह ब्याह ही गई, मेरी पहली शादी हुई एक जगह पे, तो दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आया और उसकी हालत बड़ी खस्ता थी, तो मेरे शौहर ने ना उसे डांट दिया। मैंने अपने शौहर से कहा अल्लाह का हम पर फजल है और इसकी हालत बड़ी पतली है, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं खाई, तो 4 पैसे दे दे तो हर्ज क्या है। कहने लगा कतल नहीं, मैंने मना कर दिया तो खत्म हो गई बात। तो बीबी कहती है मेरे पास अपने जाती पैसे भी पड़े हुए थे जो मेके की तरफ से मुझे मिले थे, तो जरा मेरा खामद साइड पे हुआ तो मैंने नजर बचा के ना उस फकीर को 4 पैसे दे दिए, चूंकि ज्यादा ही उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो कहती मैं पीछे पलटी तो शौहर पीछे खड़ा था, इस जुर्म में कि मैंने एक फकीर को बगैर इजाजत पैसे दिए उसने मुझे तलाक दे दी। कहते हैं बड़ी तकलीफ में थी और अपने दिल में सोचती थी मालिक मैंने तो तेरा बंदा जान के उसकी मदद की है, मुझे ये सजा मिली है। फरमाती इद्दत गुजर गई, मेरा वालिद परेशान था, फिर एक रिश्ता आया, मेरा निकाह हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया, इतना नेक शौहर दिया, इतना कमाल आदमी। फइन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, मुश्किल के बाद अल्लाह आसानी देता। कमाल शौहर अल्लाह ने मुझे दिया, नेक, साले, मोहब्बत करने वाला। फरमाती है उसी तरह मैं एक दिन अपने शौहर के साथ बैठी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं शौक में उठी, अपने शौहर से कहा मैं दे के हूं, फकीर को कहने लगा जितना मर्जी दे दो। कहते दरवाजे पे गई तो मेरी चीख निकल गई, इसलिए कि दरवाजे पे जो मांगने आया वो मेरा पहला शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसी दी पेश न जावे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, जो मैं कर रहा हूँ आपने इस तरह करना है कि मानते जाना है, तबसरा नहीं करना। और यही बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ मानते जाना, ये मुश्किल काम है। एक जगह ऐसी आई कि जहाँ गांव था, हजरत मूसा और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम पहुंचे तो बस्ती के लोगों ने न पानी पूछा, न खाना दिया, न बैठने को चारपाई दी, लेकिन हजरत खिज़र सुबह से शुरू हुए और शाम तक एक दीवार बनाते रहे। दीवार गिर रही थी, उसको सीधा किया, बनाया, और जब दीवार को बना लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इतने खुश्क लोग थे कि उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, तो आप सारा दिन काम करते रहे, क्या वजह थी? तो आपने फरमाया तुम्हें कहा था ना तुम सब्र नहीं कर सकते, तुम नहीं सब्र कर सकते। तो फरमाया फिर बता दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर जनाब खिज़र ने यह जवाब दिया कि इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है, अगर दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता तो लोग वो खजाना उठा के ले जाते, इसलिए बनाई है। तो कहा कि बच्चे अभी तो उन्होंने कोई नेक अमल नहीं किया, तो ये जो अल्लाह का फजल हो रहा है किस वजह से हो रहा है? तो कुरान के 2 जुमले कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, ये उन पर फजल इसलिए हो रहा है कि उनका बाप नेक आदमी था। वकान अबूहुमा सालिहन, उनका बाप एक, वकान अबूहुमा सालिहन, बाप उनका नेक था। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो डायरेक्ट बाप नहीं था, दादा भी नहीं था, परदादा भी नहीं था, वो 7वीं नस्ल में जाके नेक था। तो निस्बत की एक बहार तो हुई ना, एक बहार तो हुई, उसका एक असर तो हुआ ना कि 7वीं नस्ल तक किसी नेक आदमी की औलाद पे अल्लाह रहम फरमाता है।
اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، داڑھی بھی نہیں رکھنی، لیکن میں ہوں پیر صاحب کا بیٹا۔ تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لہذا آؤ سارے میرے ہاتھ چومو۔ ایک بات، صرف ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں، وہ اپنے شیخ کا، اپنے باپ کے مشن کا مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو، شریعت کی حد توڑنے والا نہ ہو۔ باقی اگر اس کے اعمال میں کوئی کمی بھی ہوگی تو ہمیں اس کی عزت کرنے کا حکم ہے، ہمیں اس کی عزت کرنے کا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جناب نوح کے مشن کا مخالف تھا، وہ انکار کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو قرآن مجید نے کہا کہ نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ تو ایسے آدمی کی عزت کرنا ہمارے لیے بہتر، یہ افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب کا بیٹا ہوگا تو گھر ہوگا، اگر اس کے اندر زیادہ خوبی پائی جاتی ہے تو ہم اپنے شیخ کی وجہ سے، اپنے استاد کی وجہ سے، جو کہ نسبتوں سے نسبتیں ہوتی ہیں نا، نسبتوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ساس اور تیرا سسر تیرے ماں باپ ہیں، کس کی وجہ سے؟ جی بیوی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ چاہے ان کے ساتھ ایک رات انسان ایک مکان میں ایک رات بھی نہ گزری ہو، چاہے ایک دن بھی کھانے پہ کٹھے نہ ہوئے ہوں کوئی، تو کس وجہ سے ماں باپ ہو گئے؟ یعنی نسبت کی وجہ سے۔ نسبت اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک حیثیت ہے دین میں، نسبت کا احترام کیا جائے گا، نسبت کا ادب کیا جائے گا۔ نسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب مسجد کی کوئی چیز ہے تو اگر ہم وہ بیچیں، فالتو ہو گئی یا اضافی ہے تو بیچ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیچ تو سکتے ہو، پر شرط یہ ہے کہ جس کو بیچو اس کو کہو کہ کسی غلط جگہ اور تو ناپاک جگہ استعمال نہیں کرے گا، مسجد کی چیز ہے پاک جگہ استعمال کرے گا۔ اس لیے کہ مسجد، اچھا جب وہ آئی تھی کارخانے سے تب تو ساری ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اب مسجد سے لگ کے گئی ہے تو اب اس کی نسبت بڑھ گئی۔ تو یاد رکھیں ہمارے صوفیاء جو کہتے ہیں نا استاد کے پوتے کا بھی ادب کرنا ہے، نواسے کا بھی ادب کرنا ہے، بیٹے کا بھی ادب کرنا ہے، صرف ایک بات یاد رکھیں، اگر وہ مشن کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات پہ چلتا نہیں، تو پھر تو آپ اس سے اعراض برتیں گے۔ بلکہ یہاں بھی دو باتیں لکھی ہمارے صوفیاء نے، کہتے ہیں کیا کہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی نہیں کرتا، تو آپ اس طرح کریں، اسے رہنما نہ مانیں لیکن عزت اس کی بھی کریں۔ عزت، وہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی، سمجھ لیں اس پہ وسوسے طاری ہے، دنیا دار ہو گیا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن اس کی عزت پھر بھی کریں۔ کیوں کریں؟ تو پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا شاہ جی کیوں کریں؟ جب وہ اور کسی چکر میں پڑ گیا ہے، چلے اپنے بزرگوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا لیکن پوری تابع داری بھی نہیں کر رہا، تو بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ استاد گرامی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی قرآن مجید کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں لگ جائے نا، اس کو کیچڑ، تو اس پہ پیر رکھ کے نہیں گزرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کیچڑ لگ گیا ہے، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اسے اٹھایا بھی جائے، دھویا بھی جائے اور اونچی جگہ پہ رکھا بھی جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اگر ایسے لوگ جو بزرگوں کی اولاد ہے، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، مشن کی مخالفت، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، پھر ان کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو وہ پوری تابعداری کریں تو پورے سلوٹ کے حقدار ہیں، پھر تو شیخ کا بیٹا ہی نہیں، وہ شیخ کہلائے گا، وہ اسی مسند پہ اسے دیکھنا چاہیے جس مسند پر اپنے شیخ کو دیکھتا تھا، اس لیے
کہ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے محبوب ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی نے اپنے بعد ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو خلافت دی، امام حسن کو بٹھایا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسن امور خلافت چلانے کے لیے بیٹھے 6 مہینے خلافت فرمائی ہے امام حسن نے جی. تو فرماتے ہیں جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا اپنا انداز بھول گئے ہیں، مولا علی کا اپنا لیا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل عین حضرت شیر خدا کی طرح تھا. تو اگر تو وہ مشن پہ چل رہا ہے تو اس نظر سے دیکھی، اور اگر نہیں بھی چل رہا، مخالفت نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ قابل احترام اور اس کا احترام کیا جائے. احترام کیوں بلا؟ اس لیے کہ جہاں سے خیر ملی ہوتی ہے نا بندہ ان کی نسلوں کا بھی خادم ہوتا ہے. کیونکہ اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلہ تاک وہ نہیں بولتے، تو بندہ خادم ہوتا ہے نسلوں کا بھی خادم ہوتا ہے. اور یہ کام کر کے دکھایا ہمیں صحابہ نے، کر کے دکھایا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے. اب تو بڑا برا حال ہے، لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں اہل بیت کا نام لے کے. میں کہتا ہوں ہمیں تو اہل بیت سے پیار کرنا ہی صحابہ نے سکھایا ہے. انہوں نے بتایا ادب کیا ہے. اور صاحب طبقات حالانکہ ان کا انداز بڑا محققانہ ہے، بڑی جان پھٹک کے بعد وہ چیزوں کو لاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کالی سیاہ داڑھی تھی، کوئی بال سفید نہیں تھا. جناب ابو ہریرہ بوڑھے آدمی تھے، ضعیف، شاگردوں کا حلقہ تھا. جیسے آپ بیٹھے ہوئے سامنے تو میں واز کر رہا ہوں تو سامنے سے امام حسین تشریف لائے. آپ ایک جگہ بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہے تھے. امام حسین آئے تو تازی بارش ہوئی تھی مدینے میں، تازی چھوٹے چھوٹے حوض پانی کے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو گہری جگہ ہوتی ہیں نا وہ پانی بھر جاتا ہے. تو حضرت امام حسین جیسے ہی زمین پہ پیر رکھا تو پانی کے حوض میں آپ کا پیر چلا گیا، کیچڑ لگ گئی. شاگردوں اور مریدوں میں سے اٹھ کے کسی کی دست بوسی کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جو ادھر لوگ بیٹھے تھے وہ نہیں دیکھ رہے. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے، دوڑے گئے اور پھر جا کے اپنے سر سے پگڑی کھولی اور پھر امام حسین کا پیر جیسے ہی صاف کیا تو امام حسین نے پیچھے کیا، کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، تم آپ میرے لیے عزت کے قابل ہے، میرے نانا جان کے آپ غلام ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیر چھوڑا نہیں، زور سے پکڑ لیا، رونے لگے، کہنے لگے حسین تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو محمد عربی کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں. تو میرے عزیز یاد رکھیں اس بات کو کہ نسبت ایک حسن ہے، نسبت ایک توانائی ہے، نسبت ایک وقار ہے. نسبت کی قدر کریں. اگر اہل اللہ کی کوئی اولاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے 2 + 2 کے قائل تھے، کوئی چکر ہی نہیں، بس جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ڈنڈا منگاؤ، سیدھی زندگی تھی. لیکن نسبت پر، پیار پر، خلوص پر، وفا پر حضرت عمر کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب سے سند لینے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، ہزاروں میل کا. اب تو پرائمری ٹیچر بیچارہ جا رہا ہو نا سائیکل پہ تو اس کا شاگرد لینڈ کروزر پہ گزرتا ہے تو کئی دفعہ استاد پہ دھواں چھوڑ جاتی ہے اس کی گاڑی، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی قدر والے معاملات ہیں یہ. حضرت سیدنا امام اعظم، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں. امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے شاگرد کہتے ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب. جب آدمی تحریر کرتا ہے نا
جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں وہ دنگل کا سما ہوتا ہے، ادھر چیز بکھری ہے، کوئی ادھر چیز بکھری ہے، بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا، ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے، کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا، تو بعد اوقات شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈو تو بخاری دیکھ تو مسلم دیکھ، بٹھائے جاتے ہیں ساتھ، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے، ایک گیند آ گئی باغ میں، ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا۔ اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی دفعہ گیند آئے گی، پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی، وہی بچہ پھر آیا، شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی، وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے، وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں، بابا اٹھتا ہے تو کتابیں پھر بکھر جاتی۔ 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے وہ بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا، تو آپ بوڑھے آدمی ہیں، گھٹنوں میں درد بھی، آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد کا، یہ ان کا پوتا ہے، تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے، میں ان کی نسلوں کی بھی تابعداری کروں گا، وہ جتنی دفعہ آئیں گے میں اٹھ کے، یہ بے مروت سا زمانہ ہے، بے کیف سا، اس میں خشکی ہی خشکی پائی جاتی ہے۔